عید میلاد النبی، حالانکہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں مہینے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم ہوتا۔ دو تین تہوار ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک درگا پوجا اور ایک دسہرہ، اور ایک ہمارے مسلمانوں کی خوشی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے۔ اب سے 1400 تقریباً 90-91 سال پہلے اسی مہینے میں آپ کا جنم ہوا تھا۔ اس مہینے کی تاریخ میں تھوڑی بہت اختلافات ہیں فقہاء کرام، لیکن تین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ اٹس کنفرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دن میں پیر کے دن اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سال میں سال بھی متعین ہے، جو واقعہ فیل ابرہا منحوس ظالم تشدد پرست وہ آیا تھا کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، and he wanted to demolish، وہ کعبۃ اللہ کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن خود ختم ہو کر تباہ و برباد ہو کر چلا گیا۔ تو اس سال واقعہ فیل جس سال ہوا، اس سال کے اس واقعے کے 50 دن کے بعد آپ علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے۔ تین چیز کنفرمڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ تاریخ، آپ علیہ السلام ربیع الاول کی کون سے تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ علماء کرام آپ کو بہتر انداز میں بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن عموماً بات کی جاتی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جسٹ ارلی ان دا مارننگ انڈین ٹائم، ہمارے ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 6:50 پر، عرب ٹائم کے مطابق 4:20 پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم had come down to the earth، زمین پر آئے، برپا ہوئے، پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آئے آپ علیہ السلام، مقصد کیا تھا؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے ایک عقیدہ ہے، میں نے اس منتر کو، اس شلوک کو پڑھا ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، بہت پرانا شلوک اور منتر۔ یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ یدا یدا ہی، جب جب دھرم کی اچھائی کا کوئی ناش کرتا ہے، یا سماج میں ماڈرن اور سماج میں کچھ فیشن کے غالب آنے کی وجہ سے، یا سماج میں کرپشن کے عام ہونے کی وجہ سے جب اچھائی ختم ہونے لگتی ہے، تو دھرم سگلانی بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم، تو اس وقت اس دھرم کی ہانی سے، دھرم کی اچھائی کو بچانے کے لیے، اکارڈنگ ٹو دا ہندو کنسپٹ، ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق، وہ ایشور اپنے آپ میں پریورتن کرتا ہے، وہ کنورٹ ہوتا ہے، and they convert to the human beings, and then they decide to come down to teach the people, and to among the people, and to teach the people what is wrong, what is right۔ انسان بن کر وہ فیصلہ کرتا ہے، انسان کی شکل بن کر وہ دنیا میں آئے، اور جہاں جو برائی ہے وہ شکل، وہ بھیس اختیار کرتا ہے، اور پھر وہاں پر اس برائی کا وناش کرتا ہے، وہ ختم کرتا ہے۔ گیتا کا یہ منتر، یہ شلوک، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دا اسلام، واٹ از دا بلیف اینڈ واٹ از دا تھاٹ آف اسلام۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کریٹڈ دا ارتھ اینڈ اللہ میڈ دا ہول ورلڈ، اینڈ اللہ کریٹڈ دا فرسٹ مین آدم علیہ السلام، اینڈ بیفور and 10,000 years back and 10,000 years ago the first man Allah created Adam alayhi salatu wassalam,
ان کی آبادی بڑھتی گئی، انسانوں کی برائیاں آتی گئی، ان برائیوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ کام غلط ہے، تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کو مانو گے، زمین پر کیسے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ایک مبارک اور ایک اچھے انسان کو چنتے، اس کو برپا کرتے، ان کو منتخب کرتے، اور پھر اللہ اپنے دودھ کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھیجتے کہ جاؤ فلاں محلے میں ایک نبی اور رسول جس کو اللہ اپنی شریعت اور اپنی وحی بھیجنے کے لیے جو چنتے تھے، مکھیا جن کو بناتے تھے، ان کو شریعت کی اصطلاح میں نبی اور رسول بولتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے نبی اور رسول میں، جس کو نیا سمویدھان، نئی قانون اور نیا آئین دیا جائے اس کو رسول بولتے ہیں، جس کو پچھلے قانون کے مطابق کام کرنا ہو اس کو نبی بولتے ہیں۔ یہ ہے مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو انسانوں میں سے چنا جاتا تھا کہ جاؤ اسی انسان میں اس کو نبوت دو، اس کو ریگولیشن پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے وہی بھیجتے اور کہتے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ہمارا یہ کنسپٹ ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے ہندو بھائی سوچتے ہیں کہ نہیں، ایشور چینجنگ کرتا ہے اپنے آپ میں اور زمین پر آتا ہے انسان بن کر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی چنتا ہے اور اس انسان پر اپنی وحی کو بھیجتا ہے اپنے دودھ کے ذریعے، اینجل فرشتوں کے ذریعے۔ اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے جو شروع سے لے کر آخر تک وحی لے کر آتے رہے، اور وحی کے ذریعے سے لوگوں کو پھر وہ تعلیمات اور لوگوں کو وہ احکامات سنائے جاتے۔ اس زمین پر مقصد دونوں کا ایک ہے میرے ہندو اور میرے مسلم بھائیوں، مقصد دونوں کا ایک یہ ہے کہ زمین کے اوپر برائی نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر ایک انسان دوسرے انسان کی ہتیا نہ کرے، زمین کے اوپر نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر کسی کی زمین جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں ہونا چاہیے، اس زمین کے اوپر انسان کو ایشور نے، پرماتما نے، اللہ نے بنایا، اس کے سامنے اپنی مقدس ماتھے کو ٹیکنا چاہیے۔ دونوں کے اغراض و مقاصد، دونوں کے بیسیکل ایم ایک ہوتے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر جس کو اللہ چنتا ہے وہ مہان ہوتا ہے۔ میں نے ایک منتر یہاں پر بھی پڑھا ہے، بہو نام جنم نامنتے، بہو نام۔ ابھی 5-6 دن پہلے یہ منتر میرے سامنے، میں نے اس کو ڈھونڈ کے نکالا، شریمد بھگوت گیتا 7ویں ادھیائے کا یہ 19واں اور 18واں منتر شلوک۔ بہو نام، کئی جنموں کے بعد، بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوہ۔ کئی جنم کے بعد ایک انسان کا جنم ہوتا ہے اور اس کو کچھ گیان پراپت ہوتا ہے، وہ جو گیان پراپت ہوتا ہے وہ گیان سچ مچ میں واسودیو ہیں۔ واسودیو مطلب کرشن جی، واسودیو مطلب پرماتما، واسودیو مطلب وشنو، واسودیو مطلب وشنو یش، واسودیو کا مطلب وہ واسودیو ہیں۔ کئی جنموں کے بعد اخیر میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے، مراد اس سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو گیان ہوتا ہے، وہ گیان سچ مچ میں واسودیو ہے، یعنی وہ گیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے، اللہ کے نبی کا اپنا گیان نہیں ہے۔ ادارا سرو ایوت گیان واسودیو سرومتی سا مہاتما سدرلبھا۔ وہ انسان مہان ہے جس کو اللہ اپنے پیغام کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے چنتا ہے، وہ انسان مہان ہے۔ دنیا کی نظر میں بھی سدرلبھا، وہ بڑا بھاگیشالی ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو نبوت کے لیے، جس کو رسالت کے لیے چنا گیا۔ شریمد بھگوت گیتا
7वें श्लोक का 18वां 19वां ये श्लोक और ये मंत्र। मेरे हिंदू भाइयों, मैं जितना ग्रामर के ऊपर संस्कृत में मैंने मेहनत की है, शायद मैं अपनी अरबी ग्रामर को भी भूल चुका हूं, लेकिन मैं आपको पूरी दयानत के साथ ये बात बता सकता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता का ये पूरा श्लोक, ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी पर, वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। अगर फिट आता है तो अंतिम महर्षि के ऊपर फिट आता है, क्योंकि वो आखिर जमाने में बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद बिल्कुल आखिर में उनको ज्ञान होगा, और वो ज्ञान अपनी तरफ से नहीं बल्कि ईश्वर के तरफ से उनको ज्ञान दिया गया था। अल्लाह के तरफ से उनको तालीमात दी गई थी, अल्लाह के तरफ से वही भेजे जाते थे, तब अल्लाह के नबी लोगों के बीच में पेश करते थे, लोगों आज ये वही आई है, आज अल्लाह के तरफ से ये पैगाम आया। आज तो खामखा जनाब मोहम्मद के मानने वालों को या हमारे हिंदू भाइयों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा अपने नेताओं की दीवानगी में, अपने नेता के इश्क में आकर हम लोग वो कदम उठाते हैं, वो बातें कहते हैं जिसका वजूद इस जमीन के ऊपर नहीं। ज्ञान हासिल करना बहुत बड़ा पुण्य का काम। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी था मेवमय ततम। उदारा सारे सखी लोग एक तरफ, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो साक्षात मेरे ही अवतार हैं। परमात्मा कह रहा मेरे अवतार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने के बाद 40 साल तक आप जमीन पर अपने इलाके में समाज में काम करते रहे, अच्छे काम करते रहे। 40 साल के बाद आपके ऊपर पहली वही आती है, कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए नबी पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। इक़रा बिस्मि, क्यों? इसलिए कि दुनिया में भी अगर हमको महान बनना है तो विदाउट पढ़े बगैर वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम में ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान ही नहीं कि हु वॉज कृष्ण एंड हु व्हाट इज बिकॉज एंड द ग्रेट इंसिडेंट वॉज हैपन ऑन द अर्थ। इस जमीन पर एक बड़ा वाकया हुआ था, कौन सा? महाभारत का। किस लिए हुआ था? अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने उसका मंत्र पढ़ा, अभी मैं बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जो पहली वही आई, सबसे पहले वही ये आई कि ए नबी पढ़िए, इक़रा, पढ़ो। यू मस्ट टू स्टडी, आपको पढ़ना होगा। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा प्रेशर डालकर पढ़िए आप। द प्रॉफिट सेड we are not able to understand, we are not able to study। मैं नहीं पढ़ सकता because I am a illiterate person, मैं उम्मी हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। and I did not learn from any person, there is no my teacher, मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। how can I study, मैं कैसे पढ़ सकता हूं? how can I read this line, मैं कैसे पढ़ सकता हूं इसको? तो फिर से प्रेशर डालकर तीसरी मरतबा सीने से लगा करके कहा कि पढ़िए। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसानी पैदा की गई। फिर आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़िए। अगर कोई नेता नफरत फैलाने की बात करता है तो ना नेता को लात मारो, अपने शास्त्रों को पढ़ो। अगर मुसलमान है, अगर आपको कोई जिहाद के नाम पर वरगलाता है, अगर आपको कोई नफरत पैदा करता है कि मैं आपका लीडर, मुस्लिम में अगर आता मैं आपका गुरु और मैं आपका रखवाला, हिंदू आपका दुश्मन, अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उनकी बात को मत उठाइए। आप अपनी शरीयत को पढ़िए, आप अपने कुरान को पढ़िए, आप अपने हदीस को पढ़िए। मेरे हिंदू भाई, अगर आपका कोई लीडर कहता है आपको कि इस देश में मुसलमान ये शूद्र हैं, ये निचले तबके के हैं,
یہ کبھی بھی تمہارے وفادار نہیں ہیں تو آپ ان کی باتوں کو لات ماریے اور آپ پڑھیے اپنے گیتا کو پڑھیے. دھرم تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرہسی. صاف کہتے ہیں کرشن جی کسی کی بات مت مانو بلکہ اپنے شاستروں کو پڑھ کر سمسیا کا سمادھان کرو. کوئی الجھن پیدا ہو جائے, ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دراڑ پیدا ہو جائے تو تمہارا رشتہ کیا ہے بٹوین دا ہیومن بینگس آن دا ارتھ آن انٹائر ورلڈ ٹو دا انٹائر ورلڈ. پوری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں رشتہ کیسا, کس چیز کا رشتہ ہے؟ انسانیت کا رشتہ ہے. اپنے شاستروں کو پڑھو گے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا آدر وہاں پر پتا چلے گا. کیوں؟ شاستروں کی طرف سے کسی نیتا کی یا کسی پدادھیکاری کی بات نہیں ہے, وہاں ڈائریکٹ وہ پرماتما اس ایشور کی طرف سے باتیں لکھی گئی ہے کہ تم کو سنکٹ میں, تم کو دقت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں کیا کرنا ہے, کیسے زندگی گزارنا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. ہمارا قرآن بھی الحمدللہ اس طرف بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان اگر تمہارے بیچ میں کوئی معاملہ, کوئی کنفیوژن ہو جاتا ہے تو تم اپنے قرآن کی طرف, اپنی شریعت کی طرف, علماء کرام کی طرف, مفتیان کرام کی طرف رجوع کیجئے. انشاءاللہ definitely you will find the solution of this problem. آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں. میرے سماج کے ہندو اور مسلم بھائیوں, آج ماحول ہمارے اس دیش کے اندر میں بہت برے بنا دیے گئے. میں سمان کرتا ہوں یہ ایگزامپل ہے, یہ جلسہ, آپ کی یہ بستی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس ماحول کو دیکھ کر. میں جاتا ہوں, آج یہاں ہوں, کل اس وقت میں آندھرا پردیش میں رہوں گا, نکلوں گا میں وہاں کے سفر کے لیے, اور وہاں پر بھی میں اکثر علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جانے کا موقع دیا, لیکن ایسا سنگم, ایسی ہیومنٹی, ایسا پیار اور محبت بہت کم ہوتا. پروگرام مسلمانوں کا ہمارے اس دیش کے, ہمارے اس گاؤں کے, ہمارے سناتن دھرمی بھائی محنت کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اگر کہیں پر یہ انسانیت باقی ہے تو اس دیش کو آگے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک